शैतानी قوتوں کے ہتھ کنڈے بن چکے ہیں، دجالی قوتوں اور شیطانی لوبیوں کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں۔ اب وہ کیا کوششیں ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے اور باطل کی طرف سے اور دجالی لوبیوں کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی کوشش جس کے ذریعے وہ ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہماری جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمارے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، وہ نیٹ ہے۔ نیٹ انٹرنیٹ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں انٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ انٹر دا نیٹ ہے۔ آدمی جال میں پوری طرح پھنس جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شیطان کو جو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہوگی وہ نیٹ کے پیدا ہونے پہ ہوئی ہوگی۔ جب نیٹ بنا ہوگا تو سب سے زیادہ، اور اس سے زیادہ ایک اور چانس ہے اسے اس سے زیادہ خوش ہونے کا، وہ جب نیٹ جب موبائل میں ٹرانسفر ہوا ہوگا تو وہ سب سے زیادہ خوش ہو گیا ہوگا۔ باطل کی سب سے بڑی سازش، شیطانی قوت، شیطانی لوبیاں سب سے زیادہ اپنی باطل سازش میں جو سکسیس ہوئی ہیں، جو کامیاب ہوئی ہیں، وہ نیٹ کو موبائل میں منتقل کرنے کے بعد ہوئی ہیں۔ یہ ان کی اتنی بڑی سازش ہے جس کے ذریعے یہ ہمارے اسلام کو، ہماری صحت کو، ہماری جوانی کو، سب کو برباد کر رہے ہیں، اور ہم ان کی محنتوں کا، ان کے ہتھ کنڈوں کا کیسے شکار ہو رہے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس وقت ایک بات جو آپ سے کہنی ہے آج کی اس مجلس میں، وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے اور ہر چیز کا نقصان بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو اس کی گندگی سے، اس کی برائیوں سے بچانا، یہ ہمارے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس وقت نیٹ کے ذریعے جو فحاشی، جو بے شرمی، جو عریانیت، ننگاپن، جو گندگی ہمارے نوجوان معاشرے میں آ رہی ہے، وہ جو جان رہا ہے وہ جان رہا ہے، جو نہیں جانتا ہے اس کو ہم بتانا بھی نہیں چاہتے، اچھا ہے وہ نہیں جان رہا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک جوان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، بھائی جوانی دیوانی، اتنے دیوانے مت بن جاؤ کہ تمہاری صحت خراب، تمہاری جوانی برباد، تمہاری زندگی برباد، تمہاری پوری ہر طرح سے باطل جو ہے وہ اس طرح سے نوجوان ان کے ہاتھوں کا ایسا کھلونا بن گئے ہیں۔ حالانکہ جوان، یاد رکھو، جس قوم کا جوان بنتا ہے وہ قوم عروج کی انتہا پر پہنچتی ہے، اور جس قوم کے جوان بگڑتے ہیں اس قوم کو ہلاک و برباد ہونے سے دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں باطل کوئی فیشن کے لانا چاہتا ہے تو جوانوں کے ذریعے لاتا ہے۔ ارے ایسا ہی ہے نا کہ کوئی بوڑھا کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ چیز چلتی ہے۔ نہیں، جوان دنیا میں جس چیز کو دل پر لیتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا میں فیشن بن جاتا ہے، وہ چیز چلتی ہے۔ اس لیے جس قوم کا جوان سنور گیا، بن گیا، وہ قوم انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی ہے، اور جس قوم کے جوان بگڑے اس قوم کو پھر بربادی سے۔ ہماری قوم کے جوانوں کا کیا حال ہے یہ اللہ ہی بس اس کا محافظ ہے، میں کھل کر بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ اس لیے دیکھو، ایک نیٹ جو ہے نا، آدمی گندگی کو دیکھے، فحاشی کو دیکھے، ننگے پن کو دیکھے، اور یاد رکھو جو چیز کو ایسے دیکھنا منع ہے اس چیز کو ڈیجیٹل میں بھی دیکھنا منع ہے۔ جس چیز کو آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے، کوئی سامنے سے کوئی آ رہا ہے، کوئی غیر محرم آ رہا ہے، کوئی غیر محرم آ رہی ہے، کوئی لڑکی، اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تو ڈیجیٹل میں بھی نہیں دیکھ سکتے، فوٹو میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے حرام ہے تو ویسے بھی حرام ہے، ایسے حرام ہے تو ویڈیو میں بھی حرام ہے، امیج میں بھی حرام ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آدمی اس عریانیت کو دیکھے اور فحاشی کو دیکھے پھر اس کے خیالات پاکیزہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر خیالات پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات گندے ہو جاتے ہیں، خیالات بگڑتے ہیں، اور پھر اتنے بگڑتے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز میں بھی ہوتا ہے، اس کے خیالات گندے ہوتے ہیں۔ نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ خیالات، یہ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ دستر پر کھانے بیٹھا ہے پھر بھی اس کے خیالات کی گندگی نہیں روکتی۔ کہ وجہ کیا ہے کہ اس کے خیالات گندے ہو گئے، اس نے اپنی حفاظت نہیں کی، اپنے آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کی۔ اس لیے اگر اس گناہ میں خدا نخواستہ ہم مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جوانی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں دعاؤں کی درخواست کے لیے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، کوئی اللہ والا بتاؤ، میں جا کر کو حضرت دعا فرما دیجیے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں جوان، صالح، نیک، متقی جوان کو ڈھونڈتا ہوں۔ جب میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں دعا کرانا چاہتا ہوں تو میں نظر ڈالتا ہوں کون جوان ہے، جو اللہ کے نیک بندہ ہے، متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، میں اس سے دعا کراتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بڑی اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو بالکل رد نہیں کریں گے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ جوانی میں گناہوں سے بچنے والا ہے، یہ اپنی جوانی کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔